کر کے میں نے ختم کرنا ہے جتنے لوگ میں لے سکا. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں آپ کیسر بھائی نے کہا کہ نیچر جو ہے وہ پھر ریئیکشن کرتی ہے کیونکہ دنیا کا قانون چلتا ہے. میں سمپل, جتنے لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کسی کی فیملی کے کسی لیڈی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے, کسی کی بہن کے ساتھ ریپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کسی کی ماں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے, وہ عدالت کا دروازہ کھٹکاتا ہے, عدالت اس کو جسٹس نہیں دیتی, اور وہ جوان لڑکا ہے, وہ ان ریپسٹ کو, ان بلتکاریوں کو اپنی آنکھوں سے روز دیکھتا ہے کہ وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں, وہ اندر ہی اندر کڑتا ہے, وہ کیا کرے گا بتاؤ مجھے, کیا کرے گا؟ بس آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کریں گے, آپ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے, ہم آپ کی نسلوں کو پن کے رکھ دیں گے. یہ یاد رکھنا, ہمیں روکنے والا کوئی نہیں. اکیلا بھی رہ جاؤں گا نا, میں چتھڑے اڑا دوں گا, یہ یاد رکھنا علمی طور پر. اکیلا رہ جاؤں گا نا, اکیلا بیٹھ کے کروں گا, تم نہیں تمہاری نسلوں کو اڑا کے رکھ دوں گا, یاد رکھنا. اور میں نے تمہیں کہا ہے تمہارے اندر چھید ہے, تمہارے اندر اتنا بڑا چھید کر کے میں تمہارے ساری اگلی نسل کو نکال کے اسلام کے اندر کھڑا کروں گا حق کے ساتھ, اللہ کے حکم سے, جتنی میرے پاس طاقت ہوگی, جتنی, میں کو بڑا بول نہیں بولتا, اللہ کے حکم سے. یہ یاد رکھنا. ہاں, غلط قوم سے پنگا لیتے ہو, غلط قوم سے. کبھی فطرت سے بھی کوئی جیت سکا ہے, کبھی اللہ سے بھی کوئی ٹکرا کر ٹھہر سکا ہے, کبھی حق کے سامنے بھی باطل کھڑا ہو سکا ہے. تو یہ بھول جاؤ, تم نہیں کرو گے تو کوئی اور کرے گا. فیصلہ کر لو کہ اسلام کا دفاع کر کر اپنی عزت حاصل کرنی ہے اور اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے, یا کل قیامت کے دن مسلمانوں نظریں جھکا کر گلٹی ہونا ہے اللہ کی عدالت میں. یہ فیصلہ کر لو. میں نہیں کہتا ہم کوئی قانون توڑیں گے یا فلانا, نہیں نہیں نہیں, قانون کے اندر رہتے ہوئے ان کا رہنے کچھ بھی نہیں دیں گے, یہ یاد رکھو. اور حق کی بات کریں گے, جو سچ ہے وہ کہیں گے. اب دیکھ لو کتنی بڑی تعداد کے اندر خود سناتنی ہمارے بھائی جو ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی, ہوش دی, وہ جاگے, انہوں نے اسلام قبول کیا, آئے ہیں واپس. تو آپ فیصلہ کر لے, پبلک سوچ لے وہ کس جگہ پہ کھڑی ہے. اب یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب بولو بھی کچھ نہ اور کرو بھی کچھ نہ. واہ بھائی واہ, تواڈے صدقے ہیں. یہ بڑی عجیب ڈیمانڈ ہے. گلا گھونٹ دیا, میں پھر جملہ بولتا ہوں, اقبال کا شعر ہے ویسے ہی بولتا ہوں. گلا گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اقبال کہتا ہے بھائی جس نے برا کہنا ہے اقبال کو کہو. گلا گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو بات یہ ہے کہ جس نے کرنا ہے اس نے اللہ کے لیے کرنا ہے, اور جس نے بندر بانٹ کرنی ہے اس کی اپنی مرضی ہے, وہ کرے. ہمیں کسی سے کوئی غم نہیں, ہمیں صرف ایک غم ہے کہ خونے نہ کردائیم کسے راہ نہ کشتائیم, خونے نہ کردائیم کسے راہ نہ کشتائیم, جرمم ہمی کے عاشق روح گزشتائیم. ہمارا نقصان صرف یہ ہے کہ ہمارے نبی پر بھونکتے ہیں, ہمارا دکھ صرف یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی بات کرتے ہیں, ہمارا علم اور درد یہ ہے کہ اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں. ہمیں تم سے کیا لینا دینا ہے, تم گلی کے کتے آوارہ دم اٹھا کر کہاں مسلتے رہو اپنی پچھواڑے کو, اور ٹانگ اٹھا کر ان کے منہوں پر موتو, ہمارا کیا لینا دینا. ہڈیاں چاٹو اپنی جو ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اسلام کے اوپر بات کرو گے بیٹا, تمہاری کتابوں کو واقعی بے دردی کے ساتھ کھولیں گے. ہمارے اسلام کے خلاف جھوٹ بولو گے, ہم تمہارے دھرم کے بارے میں سچ بتائیں گے پبلک کو, جھوٹ نہیں بتائیں گے, سچ. سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. ہاں, چاہے بھگوت گیتا پہ ہاتھ رکھوا کے کہہ رہے نا, جو کہیں گے سچ کہیں گے. شریمد بھگوت جی سچ کے علاوہ کچھ نہ کہیں گے. اور سچ اگر تمہارے آگے پیچھے چبے, اس میں کوئی یار نہیں, کیونکہ سچ تو چبھتا ہے. الحق مر, سچ تو کڑوا ہے. ہاں, دوائی کڑوی ہوتی ہے, انجیکشن میں اوئی بابا ہوتا ہے جی, آپریشن کے اندر نکلتی ہے, اب وہ نکلے گی, بھگتو. فریڈم آف سپیچ چاہیے تھی نا, اسلام پر بولنے کے لیے فریڈم آف سپیچ چاہیے تھی نا. بولو نا منہ سے, او ہندوؤں بولو, زبان کھولو, بولو. اسلام پر بھونکنے کے لیے فریڈم آف سپیچ چاہیے تھی, آؤ تمہیں دیتا ہوں فریڈم آف سپیچ. اب تمہارے پیچھے سے پٹاخے نکلیں گے, اور دوسرے چینلز کے اوپر تمہاری چیخیں میں سنتا ہوں, اور یقین کرو وہ تمہاری چیخیں میرے کانوں میں اور میرے سینے کو ٹھنڈ دیتی ہیں اور رس گھولتی ہیں.
فریڈم آف اسپیچ چاہیے تھی نا, فریڈم آف ایکسپریشن چاہیے تھا نا, لے لو. ہم جی پیسفل دھرما بلاسفیمی تو اسلام کے اندر کٹرتا ہے, سر تن سے جدا, ہمارے اندر نہیں ہے. 3 مہینے کے اندر نکل گئی, ٹائٹ ہو گئی ہوا, بیڑا گرک ہو گیا 3 مہینے کے اندر. سالوں سے یہ کلیجے جلتے آ رہے ہیں, کئی صدیوں سے کڑتے آ رہے ہیں, کئی سالوں سے ہم اپنے آپ سے الجھتے آ رہے ہیں. اب تم سے الجھنے کا موقع آیا ہے. ہاں, اب تم سے الجھنے کا موقع آیا ہے. اور کئی لوگوں نے رات کی نمازوں میں اور رات کو جاگ کر دعائیں مانگی تھی, ان دعاؤں کی قبولیت کا وقت آیا ہے. کئی لوگوں نے جاگتی آنکھوں خواب دیکھے تھے, اس خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے کا وقت آیا ہے. اب چلاتے کیوں ہو؟ اب نہ بولو ابا میں پولی, بس چپ کر جو. جیسے سرسوتی صاحبہ بولی تھی کہ برہما جی میں تو آپ کی بیٹی ہوں, انہوں نے کہا چپ کر جو, سب چلتا ہے بیٹا, سب چلتا ہے. تو بس ٹھیک ہے, پھر سب چلتا ہے. فریڈم آف سپیچ ہم نے آپ سے بھائی, یہ لالی پاپ کیسر بھائی, یہ لالی پاپ فریڈم آف سپیچ کا انہوں نے تو دیا تھا ہمیں. یہ پہاڑا کس نے پڑھایا ہے؟ انہوں نے جی پڑھایا میری ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو عامر بھائی؟ جی آ رہی ہے, سوری. میں قطع کلامی کی معذرت, میں یہ بات دوبارہ رپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم بہت سی ہماری ایسی خصوصیات ہیں نا جو وہ کانٹیکسچول ہوتی ہیں, جو اس کانٹیکس میں سامنے آتی ہیں. ہم اگر بریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں نا تو فولاد بھی ہوتا ہے, یہ بات یاد رکھیں نا. جب اللہ, حق و باطل کا کلیش آ جاتا ہے نا تو پھر فولاد ہے. جو آپ نے باتیں کہی نا کہ بڑے عرصے سے ہم یہ سن رہے تھے, بڑے عرصے سے ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ کرائے کے ایکس مسلمز ان کے ہاتھ آ گئے ہیں تو ان کے ذریعے یہ سارا کچھ وہ کہلوا دیں گے جو یہ خود نہیں کہتے. تم ان کے پیچھے چھپ کے یہ کام کرو گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم کوئی ایک ٹکے کی بھی اہمیت دیں گے ان ایکس مسلمز کو؟ کیونکہ یہ ہیں سارے کرائے کے ڈانسرز, جن کے ہاتھوں میں ان کی ڈوریں ہیں, ہم ان تک پہنچیں گے, یعنی کہ آپ لوگوں تک. اور یہ بات فیئر اینڈ اسکوائر وارننگ کے ساتھ کہی تھی. اللہ عزتیں رکھنے والا ہے, اس نے ہماری عزت رکھی, جیسا ہم نے کہا تھا ویسا ہونا شروع ہو گیا ہے. بہت ہو گیا تماشا, بڑا عرصہ آپ لوگوں کی باتیں سن لی, اٹس انف. تم لوگوں میں اتنی جرت آ گئی تھی کہ تم لوگ ٹی وی پہ اپنے بیٹھ کے کہہ رہے تھے, یوٹیوب پہ آ کے کہتے تھے کہ جو گھر واپسی کرے گا اسی کے لیے ہے ہندوستان. وہ گھر واپسی, ہم بھی یہی کہتے ہیں کرو گھر واپسی, اصل تمہارا گھر اسلام ہے. اپنی کتابوں کو اگر سب پڑھنا شروع کرو تو اسلام کے علاوہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اگر کرپشن کو ریموو کرو. لیکن تم نے سمجھا ہوا ہے نا کہ تم کہتے ہو کہ مسلمان گھر واپسی کر لیں. اب دیکھ لو کہ مسلمان گھر, وہ جو سناتنی ہے وہ کس طرح سے گھر واپسی کر رہا ہے, فطرت کے راستے پہ کس طرح سے آ رہا ہے. اس لیے میری اپنی یہ سینگ ہے کہ جب انسان رب کے سسٹم میں کرپشن کرتا ہے تو اس کو کم سے کم سزا یہ ملتی ہے کہ اس کے اندر سے سکون ختم ہو جاتا ہے. سکون کا ختم ہو جانا ایک بہت بڑی سزا ہوتی ہے, اور یہ کم سے کم سزا ہے. تمہارے مندروں میں بے سکونیاں آئیں گی, تمہاری کتابوں پڑھنے والے جس طرح سے جھوٹ بیان کر کے ادھر ادھر کر کے اتنے بے سکون ہوگے تم لوگ, اتنے بے سکون ہوگے کہ تمہیں خود کہنا پڑے گا اپنے لوگوں سے کہ ان ایکس مسلمز کو پیسے نہ دو. یہ کیا کر رہے ہو کہ اپنا پیسہ ان کو دے رہے ہو اور ہمارے مندر خالی کرا رہے ہو. یہ ایکس مسلمز تمہارے اندر گھس کے تمہارا نقصان کر رہے ہیں, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. ہمیں سمجھ آ رہی ہے, ہمیں صرف پرواہ نہیں ہے اس چیز کی. وی ڈونٹ کیئر, وی انڈرسٹینڈ کہ گیم پلان کیا ہے. آپ لوگ تو اتنے بیوقوف بنے ہو نا کہ آپ کو تو گیم کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ کی تو حالت یہ ہے کہ آپ کو دونوں طرف سے پڑ رہی ہے, پیسہ ادھر جا رہا ہے, ایمان ادھر سے جا رہا ہے, دونوں اینڈ سے پڑ رہی ہے. اور آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ ہاں 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 ہم نے جو ہے مسلمانوں کے نبی کو گالی دلوا دی تھی. وہ جس سے گالیاں دلوا رہے ہو نا وہ اب درود پڑتا ہے. کیا کرو گے اب تم؟ اب ایک وقت آئے گا کہ جب تم کہو گے کہ اب بس کر جاؤ. جیسے تمہارے لوگ آتے ہیں نا, میسیجر پہ میسیج بھیجتے ہیں, واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں, لائیو اسٹریمز میں آ کے کہتے ہیں ابھی ہمارا کیا قصور ہے, اتنے عرصے سے ہم کیا کہہ رہے تھے. لاسٹ ٹائم میری اسٹریم میں بھی ایک آیا تھا, وہ کہتا تھا کہ ہم میں کچھ بیوقوف ہیں باقی تو اچھے ہیں. تو اسے بھی میں نے یہی کہا تھا کہ اپنے اچھوں سے کہو کہ اپنے بیوقوفوں کو سمجھائیں. پھر ہم نہیں دیکھیں گے کہ اچھا کون ہے اور بیوقوف کون ہے, وہ سمجھاؤ ان کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے گھر کا بیوقوف کسی کے گھر کی اینٹیں ہمیشہ اپنے گھر لے آئے اور دنیا سے بیوقوف سمجھ کے ہی کرے, وہ اپنی اینٹیں واپس لے کے جائیں گے. وہی ہم کر رہے ہیں. تمہیں گیم پلان کی سمجھ نہیں آ رہی ہے, تم دونوں طرف سے لٹ رہے ہو, تم لٹتے رہو. ہمیں گیم کی سمجھ ہے, وی جسٹ ڈونٹ کیئر اینی مور, وی جسٹ ڈونٹ کیئر اینڈ وی ول ناٹ کیئر. تمہارے پاس گیند ہے, دیکھو کس طرح سے کھیلتے ہو. نئی حرکتیں چھوڑی تو یہ اتنا لمبا سلسلہ جائے گا, اتنا لمبا سلسلہ جائے گا کہ جو تمہارے بیٹھے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ ایک دوسرے کو بتانے والے کہ تمہارے گھر کا کتا تمہارا وفادار اس لیے کہ تمہارا دادا لگتا ہے, وہ ایک دو ہی اس کے پاس سننے والے بیٹھے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں گے ہاں تو ہی میرا دادا ہے, تو ہی میرا دادا ہے. اوور ٹو یو عامر صاحب.